صرف ایک وظیفہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو زندگی کے ہر ایک دکھ، درد اور غم سے آپ کو راحت ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امور خانہ داری میں خوش آمدید۔ ایک بہت ہی پیاری صبح، ایک بہت ہی پیارے دن، اپنے رب العالمین کی بہت بڑی رحمت کے امیدوار بنتے ہوئے ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ صبح ہی صبح نماز اور قرآن پاک پڑھنے کے بعد ڈیوٹی ہوتی ہے چھوٹی سی مانو کا فیڈر بنانا۔ اس کے جاگنے سے پہلے فیڈر اس کے قریب رکھ دینا، کیونکہ اگر فیڈر نہیں رکھا ہوگا تو مانو کو آ جائے گا غصہ اور مانو رو رو کے اٹھا لے گی پورا گھر سر پہ۔ تو بس پھر فیڈر بنانے کے بعد چل رہی ہے ناشتے کی تیاری، اور آج ہم آپس میں جو ایک اچھی بات میں آپ سے شیئر کروں گی، وہ اچھی بات یہ ہوگی کہ ہم اپنی جو زندگی ہے اس کے اندر دکھ، درد، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں ہر کسی کی زندگی میں ہوتی ہیں۔ شاید ہی کوئی خوش قسمت ایسا دنیا میں ہوگا جس کو کوئی کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوگی۔ تو ان سب دکھ، پریشانیوں اور تکلیفوں اور مصیبتوں سے کیسے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے، یا کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسا وظیفہ جسے ہم پڑھ لیں تو ہماری ساری پریشانیاں، ساری تکلیفیں دور ہو سکتی ہیں۔ تو آج اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ دیکھیں، جب ہم چھوٹے تھے، بچپن میں تھے، ہماری امی، ہماری دادو، ہمارے ابو ہمیں نماز پڑھنے کے لیے کہا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بیٹا نماز پڑھیں، آپ کے دل کو سکون ملے گا، آپ کے دماغ کو سکون ملے گا۔ جیسے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں، ہماری غذا ہے کھانا کھانا، تو ہماری روح جو ہے اس کی غذا ہے اللہ کا ذکر۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو روح جو ہے نا وہ بے چین ہو جاتی ہے، ہمیں کسی پل بھی سکون نہیں آ رہا ہوتا۔ آپ نے سنا ہوگا بہت زیادہ کسی لوگ امیر ہیں، پیسے والے ہیں، دولت مند ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس سکون نہیں ہے، میرے پاس ذہنی اور قلبی سکون نہیں ہے، میرا ذہن جو ہے وہ سکون میں نہیں ہے، میرا دل مطمئن نہیں ہے، مجھے بہت زیادہ پریشانی رہتی ہے، اللہ کا دیا ہوا سارا کچھ ہے۔ اور کبھی آپ کسی ایک بہت ہی جو ہیں تنگ دستی میں اپنے حالات کو گزار رہے ہیں، بہت زیادہ پریشان حال ہیں، لیکن وہ بہت مطمئن ہیں اپنی زندگی سے، بہت زیادہ خوش ہیں۔ تو ان کے خوش اور مطمئن رہنے کا راز یہی ہے کہ جو بندہ صبح صبح اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر قرآن پاک پڑھ کے اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے، تو رب العالمین اس کی ساری مصیبتوں اور پریشانیوں اور غموں کو راحت اور خوشی سے بدل دیتا ہے، اس کا دل مطمئن اور سکون میں آ جاتا ہے۔ اس بندے کے اندر رب العالمین اتنا صبر پیدا کر دیتا ہے کہ وہی بندہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا رب العالمین، تو نے جو چیزیں مجھے دی تیرا کروڑ بار شکر، جو مجھ تک نہ پہنچی اس کے لیے بھی تیرا شکر، کیونکہ جو قسمت کی چیز ہے نا آپ کی، وہ آپ تک پہنچ کر ہی رہنی ہے۔ جو آپ کے مقدر میں نہیں، آپ 100 جدوجہد کر لیں، کبھی بھی آپ اس چیز کو نہیں پا پائیں گے، کبھی اس چیز کو حاصل کرنے میں آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ تو بس زندگی کا جو بہترین عمل ہے، بہترین جو وظیفہ ہے، وہ 5 وقت کی نماز اور صبح اٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے۔ میرے ابو نا بچپن میں ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ بیٹا آپ قرآن پاک کھولیں، قرآن پاک کو پڑھیں، چاہے ایک رکوع ہی آپ پڑھ لیں اور پڑھ کے دوبارہ قرآن پاک آپ بند کر دیں، کیونکہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا بچپن میں، تو بالکل بھی دل نہیں کر رہا ہوتا اتنی سخت سردی میں بستر سے نکلنے کا، اٹھنے کا، اٹھ کر نماز پڑھنے کا۔ تو بہت ہی زیادہ محبت سے اور بہلا پھسلا کے ہماری امی، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ابو ہمیں جائے نماز تک لانے کی کوشش کرتے تھے، اور بار بار یہی بات سمجھا رہے ہوتے تھے کہ بیٹا آپ نماز پڑھیں، آپ کے دل کو سکون ملے گا، جب آپ نماز پڑھ کے سوئیں گے تو آپ بہت ہی پرسکون نیند سو پائیں گے۔ اب دیکھیں ایسا ہی ہوتا ہے کہ پورا دن ہم گھر کے کام کرتے ہیں، اگر کسی دن میں عشاء کی نماز نہ پڑھوں اور ایسے ہی سونے کی کوشش کروں تو مجھے نیند بالکل نہیں آتی، کیونکہ بچپن سے ہی نماز پڑھنے کی عادت ڈالی گئی اور وہ عادت پکی ہو گئی۔ اور اگر کبھی شیطان سستی دلا دے یا کہے نہیں آج ایسے ہی سو جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھنی، تو نیند آتی ہی نہیں ہے۔ تو بس پھر اپنی زندگی، اپنے ذہن، اپنے دماغ کو پرسکون کرنے کے لیے، پریشانیوں کے حل کے لیے ایک عادت آج سے اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے کہ ہمیں ایک بھی نماز نہیں چھوڑنی ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ یہ دیکھیں آپ سے باتیں کرتے کرتے میں نے اپنی جو ہنڈیا تھی وہ بنا کے تیار کر لی۔ آج ہنڈیا میں نے بنایا تھا باریک لوبیا
اس کی ریسپی میں نے آپ سے شیئر نہیں کی کیونکہ یہ بالکل سمپل ریسپی تھی. بالکل ہی سارے مسالوں کو موٹا موٹا کاٹا اور سارے خشک مسالے اور پیاز ٹماٹر مرچیں وغیرہ ڈال کے اور پانی ڈال کے کوکر کو کر دیا بند. اور جب میں نے 10 منٹ بعد کوکر کھولا تو بہت ہی بہترین طریقے سے باریک خشک لوبیا جو بازار سے مل جاتا ہے اکثر، تو یہ پھلیاں جو ہوتی ہیں نا ان کو سکھا کے، پھلی کی جو سبزی ہوتی ہے نا اس کو سکھا کے یہ بنایا گیا ہوتا ہے. تو یہ جیسے ہی میں نے کوکر کھولا تو گل چکی تھی، گھی ڈالا، اچھے سے اس کی بھنائی کر دی، ساتھ میں کٹا ہوا ہرا دھنیا اور گرم مسالہ ڈال دیا. لیجیے مزیدار سی ہماری ہنڈیا بن کے تیار ہو گئی ہے. آج نا گیس والوں کا موڈ بہت ہی اچھا ہوا تھا. آج انہوں نے گیس سے بالکل بھی پریشان نہیں کیا کیونکہ دھوپ نکلی ہوئی تھی، اور جب بھی دھوپ نکلتی ہے نا تو بہت ہی پیاری نا جو گیس ہے نا وہ چولہے میں آ رہی ہوتی ہے. پتہ نہیں سردی کی وجہ سے گیس رک جاتی ہے یا پھر خود ہی گیس کو نہیں آنے دیتے. یہ دیکھیں تھوڑے سے نا مجھ سے سین شاید آگے پیچھے شفٹ ہو گئے ہیں. تو ہنڈیا جو ہے وہ بن کے تیار ہو گئی تھی. ساتھ میں کچن کا جو دوسرا بھی کام ہے نا اس کو بھی میں ہاتھ ہی نپٹا لیتی ہوں. کبھی بھی گندے برتن سینک میں نہیں چھوڑنے چاہیے کیونکہ بہت سارے یہ ہماری صحت کو بھی یہ چیز نقصان دیتی ہے، اور دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا کہ بہت سارے گندے برتن جو ہیں وہ سینک میں بھرے پڑے ہوں اور آپ مزے سے بستر میں بیٹھے موبائل چلا رہے ہوں یا ٹی وی دیکھ رہے ہوں. تو ویسے بھی یہ عادتیں جو ہے نا وہ اچھی نہیں ہوتی. تو اچھی اور بہترین عادتوں کو اپنائیے، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیے، وقت پہ ہر کام کو کیجیے، اپنی نمازوں کو وقت پہ ادا کیجیے. تو آپ کی جو زندگی ہے نا وہ بہت ہی پرسکون ہو جانے والی ہے. تو اچھی زندگی گزارنے کا جو سب سے بہترین اور اچھا وظیفہ ہے وہ یہی ہے کہ اپنے آپ میں چینج لانے کی کوشش کیجیے. جب آپ خود کو بدلیں گے نا تو یقین کیجیے ارد گرد کی چیزیں بھی آپ کو خوبصورت اور اچھی دکھائی دینی شروع کر دیں گی. جب آپ کا موڈ اچھا نہیں ہوتا، جب آپ خود اچھا فیل نہیں کر رہے ہوتے نا تو اچھی چیزیں بھی بری لگنے لگ جاتی ہیں. جب آپ کا موڈ اچھا ہوتا ہے تو کسی بری اور چیز کو بھی آپ کو ناگوار نہیں گزرتی. تو سب سے پہلے ضروری ہے خود آپ کا موڈ اور آپ کے دل کا اچھا ہونا. اس کے لیے سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ آپ صبح سویرے اٹھیں اور اپنے رب العالمین کا نام لے کے بستر سے اٹھیں. جب آپ صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلے اپنے رب کا نام لیتے ہیں اور لے کے بستر سے اٹھیں گے، وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، تو پورا دن خود بخود ہی آپ کا بہتر سے بہترین طریقے سے گزرے گا. کیونکہ دن کو آپ نے شروع ہی اتنے اچھے انداز سے کیا. اگر آپ سوئے رہیں اور جی ہم تو بہت لیٹ اٹھتے ہیں، یہ کوئی شوخی والی بات نہیں ہوتی لیٹ اٹھنا، بلکہ یہ بری بات ہے لیٹ جاگنا، دن چڑھے اٹھنا، نہ نماز پڑھنا، نہ قرآن کھولنا. میں نے سنا تھا کہ وہ گھر ایک قبرستان کی مانند ہے جہاں پر صبح کو کوئی بھی اٹھ کے رب کی عبادت نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں کھولتا. کیونکہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا جو سب سے جو ہمارے اوپر فرض ہے نماز پڑھنا، تو پھر ہم کیسے اپنے فرض سے منہ پھیر سکتے ہیں اور کیسے ہم آنکھیں موندے پڑے رہ سکتے ہیں. یہ دیکھیں آپ سے باتیں کرتے کرتے کھانا ہو گیا مکمل، اور یہ آیا ہے میرا پیارا سا بھتیجا ابراہیم یوسف. یہ لے کے آیا ہے اپنی پھپھو کے لیے بہت ہی مزیدار سا ایک نیاز کا ڈبہ، کیونکہ آج میرے مائکے میں فاتحہ خوانی کروائی گئی تھی. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رجب المرجب کا بابرکت مہینہ ہے، تو آج خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت سے فاتحہ خوانی کروائی گئی تھی اور بہت ہی مزے کی چنا پلاؤ بنائی تھی. اور یہ چنا پلاؤ لے کے آیا تھا میرا بھائی، اور ساتھ میں آیا تھا ابراہیم اپنے چاچو کے ساتھ اپنی پھپھو کے لیے بہت ہی مزیدار سے رائس لے کر. تو یہ بہت ہی مزے کی چنا پلاؤ بنی ہوئی تھی اور بہت ہی خوشبودار تھی، اور سب سے بڑھ کے کہ یہ نیاز تھی، بہت بابرکت تھی اور لذیذ تھی. بس پھر اس کو ہم نے انجوائے کیا اور بھائی کے ساتھ کی ہم نے ڈھیر ساری باتیں، اور بھتیجے نے کی بہت ساری شرارتیں. تو یہی ذہنی اور قلبی سکون ہے کہ آپ کے رشتہ دار آپ کو محبت سے ملیں اور آپ ان کو سکون سے ملیں، تبھی زندگی جو ہے نا وہ آسان اور خوبصورت ہو جاتی ہے. تو یہی تھا میرا آج کا اچھا میسیج، یہی تھی میری آج کی ویڈیو. اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیجئے. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے. بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ تمام دیکھنے اور سننے والے مسلمان بہن بھائیوں کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرمائے. اس وقت اس روئے زمین پر جو کوئی مسلمان پریشان حال ہے، کسی مصیبت میں گرفتار ہے، تو رب العالمین سب کی مصیبتیں اور پریشانیاں دور فرمائے. اللہ حافظ.